شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں گجرات کی رہنے والی ہوں۔ میں نے اسٹڈیز کے لیے اسلام آباد ایڈمیشن لیا۔ میں نے اور میری فرینڈ نے، ہم دونوں نے مل کر ایڈمیشن لیا۔ وہاں پر ہم لوگوں کو رہنے کے لیے ایک ہاسٹل کی ضرورت تھی۔ ہم لوگوں نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں ایک روم لے لیا۔ وہ ہاسٹل کچھ عجیب و غریب طرح کا تھا۔ وہاں پر اس ہاسٹل میں 2 بلڈنگز تھیں۔ وہاں پر یہ مشہور تھا کہ ایک جونیئر ونگ ہوگا اور ایک سینئر ونگ ہوگا۔ سینٹر میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا تھا۔ گراؤنڈ کی رائٹ سائڈ پر ہم لوگوں کا ہاسٹل ہوتا تھا، اور گراؤنڈ کی لیفٹ سائڈ پر جو سینئرز تھیں ان کا ساری وہ بلڈنگ تھی۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئیں، اسٹڈیز بھی شروع ہو گئیں۔ ابھی 10-15 دن ہی گزرے تھے۔ مجھے کالج میں جو یونیفارم پہن کر جانا تھا اس کے اوپر انک گر گئی تھی، تو مجھے اس کو واش کر کے صبح کے لیے ریڈی کرنا تھا۔ میں نے اپنا ٹیسٹ تیار کیا تو پڑھتے پڑھتے مجھے دیر ہو گئی۔ رات 9 بجے میں نے اپنا یونیفارم واش کیا اور چھت کے اوپر اس کو سوکھنے کے لیے میں بچھانے چلی گئی۔ مجھے یہ تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ ڈرائی ہو جائے گا۔ سردی کا ہی موسم تھا، باہر کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ مہوش اور جو میری روم میٹ تھی اسے یہ کہا میرے ساتھ آؤ، مجھے اوپر جانا ہے، مجھے یہ یونیفارم بچھا کر آنا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نہیں آ سکتی، تم خود ہی چلی جاؤ۔ جب اس نے انکار کیا تو مجبوراً مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ ہم لوگوں کا جو روم تھا وہ 2nd فلور پر ہی تھا، اور ہم لوگوں کے روم سے تھوڑا ہی دور گیلری جہاں سے ختم ہوتی تھی 3rd فلور کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ جیسے میں چھت کے اوپر گئی، میں نے شال لپیٹی ہوئی تھی، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہاں پر اس اوپن ٹیرس کے اوپر بہت بڑی ایک سے 2 وائرز لگائی ہوئی تھی جن کے اوپر ہم لوگ یہ دھو کر کپڑے وغیرہ بچھا دیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں پر اپنا یونیفارم، جیسے ہی میں نے یونیفارم بچھایا، دھند بھی تھی اور ٹھنڈ بھی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے سیڑھیوں سے بھاگ کر کوئی نیچے گیا ہے۔ مجھے لگا شاید میری فرینڈ مہوش ہوگی۔ پہلے اس نے انکار کیا اور پھر میرے پیچھے آ گئی ہوگی۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، یہاں تک کہ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے سیڑھیوں سے کسی کو نیچے جاتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے اس کو آواز بھی دی، مہوش اگر اوپر آ گئی ہو تو رک جاؤ، مل کر چلتے ہیں، لیکن وہ تو تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جبکہ میں اوپر آئی تھی اس وقت میرے ساتھ وہ نہیں آئی تھی۔ خیر میں نیچے آئی اور میں نے اس سے آ کر پوچھا اگر تم نے اسی طرح سے اوپر آنا تھا تو میرے ساتھ ہی آ جاتی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تو اوپر آئی ہی نہیں، میں تو اس ٹائم سے بستر میں ہی ہوں، مجھے تو ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر تم نہیں آئی تھی تو پھر سیڑھیوں سے بھاگ کر نیچے کون اترا؟ اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ، تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے خود سیڑھیوں سے اترتے کسی کو دیکھا ہے، مجھے لگا کہ تم ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے بھی چادر ہی اوڑھی ہوئی تھی۔ مہوش نے کہا پتہ نہیں، میں تو نہیں تھی، ہو سکتا ہے کسی اور روم کی لڑکی ہو۔ خیر یہ بات بھی آئی گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ ہم لوگوں کے ہاسٹل میں جو سینئر ونگ تھا وہاں سے اکثر رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی بہت شور شرابہ سنایا دیتا تھا اور کبھی ایسے لگتا تھا جیسے لڑکیاں تالیاں بجا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، تو ہم لوگ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے، ہم لوگ یہی سوچتی تھیں کہ لگتا ہے ہر وقت وہ لوگ پارٹیز ہی کرتی رہتی ہیں، مگر ہاسٹل کی جو ایڈمن ہے وہ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ خیر انہی باتوں میں کافی ٹائم ہو گیا، 11 بج گئے۔ میں نے مہوش سے یہ کہا کہ چلو اوپر سے میرا یونیفارم لینے چلتے ہیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ اور جو ہم لوگوں کی روم کے آگے گیلری تھی وہ بھی بہت زیادہ اندھیری سی تھی،
ادھر بہت زیادہ روشنی نہیں ہوتی تھی رات کے ٹائم، کیونکہ ہر روم میں الگ الگ لائٹ ہوتی تھی، تو گیلری میں کوئی خاص لائٹ نہیں تھی، بس ایک کارنر پر چھوٹی سی ٹیوب لگی ہوئی تھی، اس کی بھی کوئی خاص روشنی نہیں تھی۔ مہوش نے جب دیکھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے، وہ میرے ساتھ اٹھی اور ہم دونوں چھت پر جانے کے لیے جیسے اپنے روم سے باہر نکلی، ابھی ہم لوگ چھت پر ہی تھی، بہت زیادہ دھند تھی، بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، ہم لوگ بہت زیادہ ٹھٹر رہی تھی سردی سے۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر سے یونیفارم لینے گئیں، میں نے یونیفارم پہلی والی تار پر ڈالا تھا، لیکن جو میرا یونیفارم تھا وہ دوسری تار کے بالکل اینڈ پر تھا۔ مہوش میرے ساتھ لڑنے لگی کہ تم نے یونیفارم بچھانا تھا تو اتنی دور جا کر کیوں بچھایا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے وہاں پر نہیں بچھایا تھا، میں نے تو یہاں پر بچھایا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کو وہاں پر کس نے کیا ہے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اوپر کون آئے گا جس نے تمہارا یونیفارم چھیڑنا ہے؟ جیسے ہم لوگ یونیفارم اتارنے لگی، ہمیں پھر سے ویسی ہی آواز آئی، ایک عجیب و غریب سی آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو اور اس کے پاؤں میں جیسے کوئی زنجیر ہوتی ہے، ایک چین کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، وہ آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے خود وہ آواز سنی۔ میں نے مہوش سے یہ کہا کہ تم آواز سن رہی ہو؟ کتنی زور زور سے آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی زنجیر ہوتی ہے اور وہ زمین پر لگ رہی ہے۔ مہوش نے کہا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، جلدی چلو۔ اب وہ آواز بہت زیادہ قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آؤ ذرا دیکھتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے بھی آواز سنی، اس میں بھی تجسس سا آنے لگ گیا۔ جیسے ہم لوگوں نے جھانک کر گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں نے عجیب و غریب ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اس طرح سے چل رہی تھی جیسے اس کی ایک ٹانگ خراب تھی اور ایک پاؤں میں ایک زنجیر تھی۔ ہم نے خود اس کے پاؤں میں ایک بہت بڑی بہت لمبی زنجیر دیکھی۔ وہ بہت مشکل کے ساتھ چلتی ہوئی اسی سائڈ پر جا رہی تھی جس سائڈ پر سینئر ونگ تھا۔ ہم لوگوں نے آج سے پہلے ایسی کوئی عورت بھی ہاسٹل میں نہیں دیکھی تھی جس کی ٹانگ خراب تھی اور جس کی ٹانگ کے ساتھ اس طرح سے چین باندھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں یہ کسی کو بند کیا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں چین کیوں ہے۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ ہی رہی تھی، اس نے وہ باقاعدہ کھڑی ہو گئی اور اس نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دھند بھی تھی، اس کے باوجود وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہی تھی کیونکہ لائٹس کافی زیادہ تھیں گراؤنڈ میں۔ ہم لوگوں نے فوراً سے یونیفارم لیا اور دوڑتی ہوئی نیچے آئیں۔ اب ہم دونوں بہت زیادہ ڈر رہی تھیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا دیکھا ہے، یہ سب کیا تھا۔ میں نے اور مہوش نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ کل کالج پر واپسی پر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسی اگر عورت نظر آئی تو ہم پوچھیں گے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ یہ چین کسی نے کیوں باندھی ہوئی ہے۔ خیر ہم لوگ سو گئیں۔ ساری رات میرے ذہن میں وہی چیزیں آتی ہیں، جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا میں وہی آواز سن رہی ہوں۔ اس کا اثر میرے ذہن پر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ خیر صبح ہم لوگ کالج گئی، کالج سے جب واپس آئی تو ہم لوگوں کے ہاسٹل کا گراؤنڈ بہت بڑا تھا۔ کھانا کھا کر ہم لوگ اکثر وہاں پر بیٹھا کرتی تھیں، دھوپ سیکتی تھیں، اور جب عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا تو اپنے روم میں چلی جاتی تھیں، وہیں پر ہم لوگ بیٹھی تھیں، ہم لوگ باتیں کر رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو کہیں بھی وہ عورت نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو سینئر ونگ تھا وہاں سے کافی زیادہ لڑکیاں بھی آ کر گراؤنڈ پہ بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں اٹھ کر ان کے پاس گئیں اور ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں کی سائڈ سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی پارٹی ہو رہی ہے، یا آپ لوگ اتنے گانے گاتی ہیں، آپ اتنا شور کرتی ہیں، تو آپ کو یہ جو ہاسٹل ایڈمن ہے یہ کچھ بھی نہیں کہتے؟ جس پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم لوگوں نے کبھی کوئی شور نہیں کیا، یہاں پر ہم لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پارٹیز کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم لوگوں کی تو ادھر بہت زیادہ سختی ہے، رات 9 بجے ہی ہم لوگ ساری رومز میں چلی جاتی ہیں، ہم لوگوں نے کبھی کوئی شور نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ خود آوازیں سنتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ تم لوگوں کی طرف سے آوازیں سنتی ہیں، اور ہم لوگ حیران ہوتی ہیں کہ فرسٹ ایئر کی لڑکیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہیں یا پارٹیز کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں نے کل رات یہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا جس کے پاؤں کے ساتھ ایک عجیب سی چین باندھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہنے لگی نہیں، ہم لوگ تو یہاں پر 3 سال سے ہیں، ہم لوگوں نے تو کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، کبھی کبھار ایسی آواز ضرور آتی ہے لیکن ہم لوگوں نے کبھی کوئی خاص غور نہیں کیا۔ بس ان لوگوں سے اتنی ہی بات ہوئی تو ہم لوگ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ اب ہم دونوں کافی زیادہ ڈسکشن کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں نے چائے بنوانی تھی تو ہم لوگ کچن کی طرف گئیں۔ ابھی ہم لوگ کچن جو تھا وہ بالکل بیک سائڈ پر تھا، کچن کی طرف جانے لگیں تو وہی آواز، وہی چین والی آواز ہم لوگوں کو دوبارہ سنائی دی۔ میں نے بھی سنی، مہوش نے بھی سنی۔ اس ٹائم تو ہاسٹل کی اور لڑکیاں بھی پاس چل پھر رہی تھیں۔ وہ جو آواز تھی وہ باتھ روم والی سائڈ سے آ رہی تھی، جس سائڈ پر کچن تھا اس کی اپوزٹ سائڈ پر ایک کامن واش روم کا ایریا بھی تھا کہ اگر
بہت زیادہ لڑکیاں ہوں تو واش روم یوز کرنے میں کوئی ٹینشن نہ ہو. وہاں پر کافی زیادہ واش روم بنے ہوئے تھے. جیسے ہی ہم لوگوں نے وہ آواز سنی ہم لوگ چائے بھی بھول گئی اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف گئیں. وہاں پر بہت زیادہ خاموشی تھی اور وہ چین کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی جیسے وہ چلتی ہوئی اندر واش روم کی طرف جا رہی ہے. جیسے ہم لوگ واش روم کی طرف گئے تو ایسا لگا جیسے ایک واش روم کا دروازہ بند ہوا ہے اور وہ چین کی آواز پہ بالکل وہیں پر جا کر رک گئی. اب ہم دونوں وہیں پر کھڑی ہو گئیں کہ ہم لوگ انتظار کرتی ہیں کہ یہ باہر نکلے گی تو ہم اس سے پوچھیں گے تم کون ہو اور یہاں پر کیوں چلتی پھرتی رہتی ہو. ابھی ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے بھی 5 منٹ ہو گئے. اس واش روم میں نہ تو ٹیپ چلنے کی آواز آئی، نہ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، نہ ہی چین کی آواز آئی. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو 10 منٹ ہو گئے. ہم لوگ وہاں پر انتظار کرتی رہیں. 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں نے جا کر دروازے پر دستک بھی دی اندر کون ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. جیسے ہم لوگ واپس جانے لگیں اس واش روم کا دروازہ کھلا. جیسے ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ ہم لوگ واش روم کا دروازہ کھلا اور ہم نے جھانک کر بھی دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. ہم لوگ تو بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب ہم لوگوں کو بہت ڈر لگنے لگ گیا. ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کسی سے اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے. جب ویکنڈ پر گھر جائیں گے تو گھر والوں سے ہی بات کریں گے کہ ہم لوگوں نے ہاسٹل میں یہ سب دیکھا ہے. اسی رات کی بات ہے. ہم لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے تھے. ہم دونوں نے ٹیسٹ تیار کیا. 12:30 بجے کا ٹائم تھا. آج بھی بہت ٹھنڈ تھی. ہم لوگوں نے بکس بند کی، لائٹ آف کی اور ہم لوگ سونے لگیں. تو ہم لوگوں کی اس گیلری میں سے وہی آواز آ رہی تھی. آج وہ ہم لوگوں کی گیلری تک بھی آئی تھی. وہی چین کی آواز اور وہی اس کے چلنے کی آہٹ. وہ ایک ٹانگ پر تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ایک ہی ٹانگ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی ہو. ہم لوگوں نے جب آواز سنی ہم لوگوں کے دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گئے. ہم لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ ہم لوگوں کی کہیں آواز نہ یہ سن لے. اتنا ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگوں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ وہ ہم لوگوں کے دروازے کے باہر آ کر کھڑی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو بار بار دروازہ دھکیلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے کو کوئی پش کر رہا ہے. اور 1 سے 2 دفعہ جس دروازے کے لاک کو بھی کسی نے چھیڑا تھا. ہم لوگ تو ڈر کے مارے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ باہر کون ہے. پھر اس نے ہلکی ہلکی دستک دینا شروع کر دی اور عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا بہت آہستہ آواز میں سسکیاں لے رہی ہو اور کبھی عجیب و غریب طرح سے کچھ بول رہی ہو. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جب ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی باقاعدہ محسوس ہوا جیسے وہ واپس چلی گئی ہے. ہم لوگوں کا تو خوف سے برا حال تھا. یہاں تک کہ ہم دونوں کو بخار ہو گیا. صبح ہم لوگ کالج بھی نہیں جا سکیں. اس سے ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کی فیملی نے بھی آنا تھا ہم لوگوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ 20 دن ہو گئے تھے وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ابھی کوئی ملنے نہیں آیا تھا. جیسے ہم لوگوں کی فیملیز آئیں ہم لوگوں نے ان سے یہ بات شیئر کی. میرے ابو آئے تھے اور ساتھ میری امی بھی تھیں. میں نے امی کو یہ بات بتائی. امی بہت پریشان ہو گئی. امی نے جو ہاسٹل انتظامیہ تھے ان سے بات کی بھی ہم لوگوں کی بچیاں ڈر رہی ہیں، یہاں پر ان کو کچھ نظر آتا ہے تو آپ کے یہاں پر کیا ایسا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہاں پر ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ لوگ بالکل اس بات سے مکر گئیں. اب امی نے ہمیں بھی سمجھایا کہ کوئی بھی ایسی آواز سنو، کوئی بھی آہٹ سنو تو تم لوگوں نے اس طرف نہیں جانا. ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نہیں جائیں گے. اسی منتھ کے لاسٹ میں ہم لوگوں کو 1-2 دن کی چھٹیاں بھی تھیں تو ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ اسی دن گھر آئیں گے. وہ لوگ ہم لوگوں کو مل کر چلے گئے. پھر ہم لوگ روٹین پر آ گئی. تقریباً 3-4 دن کے بعد مہوش کا یونیفارم جو تھا وہ 3rd فلور پر تھا. ابھی رات کے 7 بجے کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا. ویسے بھی سردیوں میں جلدی دن ڈھل جاتا ہے. مہوش اور میں جیسے ہی اوپر گئیں ہم لوگوں نے وہاں چھت کے اوپر اسی کو دیکھا. وہ چھت کے ایک کونے پر کھڑی ہوئی تھی. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور اس کی ایک ٹانگ تھی. اس نے باقاعدہ ہمیں اشارہ کر کے اپنے پاس بھی بلایا. اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا. جیسے ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگیں. ہم لوگوں کی چیخیں سن کر ساری لڑکیاں جمع ہو گئیں. یہاں تک کہ جو ہم لوگوں کی وارڈن تھی وہ بھی آ گئی اور ہم لوگوں سے یہ پوچھنے لگی کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے. ہم نے رو رو کر انہیں ساری بات بتائی. پھر ہم لوگوں کو ایک جو آنٹی تھی کھانا بناتی تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ آسیب زدہ ہے. یہاں پر ایک عورت نظر آتی ہے اکثر. اس کی ایک ٹانگ ہے اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس میں ہی ایک بہت بڑی زنجیر ہوتی ہے اور وہ باتھ روم والی سائڈ پر غائب ہو جاتی ہے. میں نے بھی اکثر اس کو دیکھا ہے. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے لیکن وہ ہر لڑکی کو نظر نہیں آتی. جو لوگ اس کی وہ آہٹ سن لیں اور جو لوگ اس کے پیچھے جائیں ان کو ہی وہ نظر آتی ہے. وہ تم لوگوں کے پیچھے لگ گئی ہے. جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہم لوگوں نے گھر فون کیا. پھر میرے ابو آ گئے.
میری فرینڈ جو تھی اس کے ماموں اس کو لینے آ گئے، ہم لوگ واپس آ گئی، دم کروایا کیونکہ ڈر بہت زیادہ لگتا تھا۔ جب دم کروایا اور جو وہ عالم تھے جب انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ پر بہت سخت چڑیل کا بسیرا تھا، اس باتھ روم میں وہ چڑیل رہتی تھی اور وہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتی تھی صرف ان لوگوں کو جو اس کی وہ آہٹ سن لیتے تھے۔ شاید میں اکیلی تھی، چھت پر گئی تھی تو میں نے وہ آواز سن لی، اس وقت بھی وہ چھت پر میرے پیچھے ہی تھی جب پہلی دفعہ میں اکیلی اوپر یونیفارم بچھانے کے لیے گئی تھی۔ پھر ہم لوگ اتنا ڈری کہ ہم لوگوں نے وہ ہاسٹل ہی چھوڑ دیا، اور ہم لوگوں کا جہاں پر کالج تھا پھر اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی وہاں پر بھی ہاسٹل تھا، وہ بعد میں بنا تھا، تب تک ہم لوگوں کا ایڈمیشن اس ہاسٹل میں ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں پر ایڈمیشن لے لیا، وہاں پر ایسا سچ کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ہاسٹلز میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاسٹل سیزنل ہی وہاں پر اسٹوڈنٹس جا کر رہتی ہیں اور وہ بلڈنگز اکثر خالی رہنے کی وجہ سے ابنڈنڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے پھوپھا جی ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے پھوپھا جی قطر میں جاب کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر وہ اور ان کے ساتھ 5 لڑکے اور یہ سب مل کر ایک ہی روم میں رہتے تھے، سارے ایک ہی کمپنی میں کام بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان لوگوں کو اپنے لیے کوکنگ بھی خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ پھوپھا جی کہتے ہیں جس کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے وہ کمرہ کافی زیادہ بڑا تھا، اکثر ہم لوگوں کو اس کمرے میں کسی اور کا احساس بھی محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی ہم لوگ تھکے ہارے کام سے آتے تھے اور اس کمرے میں سوتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے ارد گرد کوئی چل پھر رہا ہے، کسی کی پرسرار سی آہٹ ہم لوگوں کو محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جب ہم لوگ غور کرنے لگتے تھے تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اکثر ہم لوگوں کی چیزیں ہم لوگ رکھتے کہیں اور تھے اور ملتی کہیں اور سے تھیں، لیکن ہم لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید ہم لوگ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو کوئی نہ کوئی یوز کر کے ادھر ادھر رکھ دیتا ہوگا، لیکن جس سے بھی پوچھتے تھے اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں نے نہیں لی۔ اسی طرح سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے کوکنگ کرنی تھی تو ان لوگوں نے چکن بنایا، چکن بنا کر کھانا تیار کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا۔ شام کو ان لوگوں نے باہر گھومنے پھرنے جانا تھا۔ ان لوگوں کا یہی پلان تھا کہ جب ہم لوگ باہر آؤٹنگ کر کے آئیں گے تو کھانا ہم لوگ گھر ہی کھائیں گے۔ وہ لوگ کھانا بنا کر سارے دوست مل کر باہر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے واپس آئے بہت تھکے ہوئے تھے اور سب کو بہت سے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے جو چکن بنا کر رکھا تھا، ہم لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سارا کھانا غائب تھا، جبکہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کمرے میں موجود نہیں تھا اور کمرہ ہم لوگ باہر سے لاک کر کے جاتے تھے۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ انہی میں سے ایک ایسا بھی دوست تھا جو تھوڑا بہت علم جانتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے علم کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آج تک ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اب ہم لوگوں کا کھانا بھی غائب ہو گیا۔ پھر وہ لوگ باہر گئے، کھانا کھا کر آئے۔ ان کا جو دوست تھا اس نے اپنے علم کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کمرے میں ہم لوگوں کے علاوہ ایک جن رہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنا آپ ظاہر بھی کیا ہے۔ اسی جن نے ہم لوگوں کا سارا کھانا کھایا ہے، کیونکہ ہم لوگ چکن بنا کر رکھ کر گئے تھے تو اس نے وہ سارا کھانا کھا دیا، اور ہم لوگوں کی جو چیزیں بھی غائب ہوتی ہیں وہی ان کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ سب دوستوں نے یہی مل کر ڈیسائیڈ کیا اگر ہم لوگ یہاں پر زیادہ رہیں گے ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے آنے لگ جائے یا ہم لوگوں کو کوئی جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے پھوپھا جی کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے تنگ آ کر وہ کمرہ چھوڑ دیا۔ پھر ہم لوگوں نے کسی اور جگہ پر کمرہ لیا۔ ہم سارے دوست شروع سے اکٹھے ہی تھے۔ جب ہم لوگوں نے دوسری جگہ پر روم لیا تو وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ویسا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو کمرہ تھا پھر وہ کمرہ مشہور ہو گیا۔ وہ کمرہ آصف زدہ کمرہ تھا۔ وہاں پر جو بھی جا کر رہتا تھا اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے تھے۔ یہی نہیں، بہت سے لوگوں کو تو وہاں پر وہ مخلوقات نظر بھی آتی تھی۔ وہ ایک جن تھا جس کا مسکن وہ کمرہ تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنی نے انڈیا پنجاب سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر
میں نے شہزاد احمد صدیقی رائٹر ہیں، ان کا ناول سٹارٹ کیا ہے قبر کا بیٹا۔ بہت زیادہ تھرلنگ اور ہارر ناول ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو وزٹ نہیں کیا ضرور وزٹ کریں اور اس ناول کو بھی سنیں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔